نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين۔ سورۃ رعد کا درس مکمل ہوا۔ آج سورۃ ابراہیم شروع ہوئی۔ اس سورت کے اندر 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے 71 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ 72ویں صورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ ابراہیم تھی۔ اس صورت کا نام سورۃ ابراہیم رکھا گیا۔ اسی صورت کے آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اسی لیے اسی کی نسبت سے اس کا نام ابراہیم رکھ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اکرام بھیجے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے مرتبے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور تیسرے مرتبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد دیگر انبیاء اکرام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بڑا مرتبہ ہے انبیاء اکرام کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں۔ شروع میں حروف مقطعات کے الفاظ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور یہ قرآن پاک کے اندر 29 صورتوں کے شروع کے اندر آتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام را حا میم صاد یاسین، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے الگ الگ معنی بھی لکھے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، را سے مراد رحمان ہے، کہ اللہ کے صفات اس کے اندر داخل ہیں۔ لیکن زیادہ قول یہی ہے کہ اس کا مطلب معنی اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ واللہ عالم بمرادہ، کہ اس کے مراد اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں ظلم سے روشنی کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ظلم کیا ہے، اندھیرے کیا ہیں؟ شرک ہے، بدعت ہے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام ظلم کے اندر آ جاتی ہیں، کہ جو جس برائی کے اندر مبتلا ہے اس کو آپ نکالیں اس قرآن پاک کے ذریعے روشنی کی طرف، کہ وہ بھلائی پر آ جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا لے، برائیوں سے بھی بچانے والا بن جائے۔ لیکن یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا کہ جس کو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر لے کے آ جائیں۔ اس سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کے حکم سے، کہ جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں آپ کا کام ہے دعوت دینا، پھر جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو پھر وہ راہ راست پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ کون سا راستہ ہے؟ کہ وہ راستہ جو زبردست ہے، تعریفوں والا اللہ کا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر لے کر آ جائیں ان کو اس قرآن پاک کے ذریعے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کون ہے،
کہ اللہ رب العزت وہ ہیں کہ جس کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی ملکیت، پوری بادشاہت پوری دنیا کے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی شخص کے اندر، کسی چیز کے اندر ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے کچھ کر سکے۔ سورج اتنا بڑا، چاند اتنا بڑا، لیکن جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں آتا وہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ تو تمام چیزیں، خواہ درخت کا پتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں سب کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو کفر کی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے منکر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کچھ صفات اللہ رب العزت نے کافروں کو اگلی آیت کے اندر بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے اوپر، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی ہے، دنیا کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایسے لوگ بھی جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کہ کوئی راہ راست پر آنا چاہتا ہے اس کا راستہ روکتے ہیں، اس کو مسلمان نہیں ہونے دیتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بھی کفر اختیار کرتے ہیں کہ جو ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، دین کے اندر سیدھے خود بھی نہیں آتے، اس کے اندر بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بھی کافر ہیں اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دور کی گمراہی کے اندر پڑے۔ الف لام را واللہ عالم بمرادہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید کہ تعریفوں والے حمد والے پروردگار کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ہلاکت ہے کفر کرنے والے کافروں کے لیے دردناک عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی کے اندر پڑے۔